الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا الی لقاء اللہ اما بعد فقط قال اللہ فی کتاب حکیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ سورہ حج کی دوسری کڑی ہے. ہم نے 7 آیتوں سورہ حج پڑھا تھا گئی مجلس میں. آج سے 8ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. انشاءاللہ 8 آیتیں پڑھی جائیں گی. 6 آیتیں یہ، 8 سے لے کے 6 آیتیں یہ، پھر 26ویں اور 27ویں آیت. انشاءاللہ 8 آیتیں پڑھی جائیں گی. اور پھر میں دہرا دوں رسول اکرم کی حدیث کو جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے گا اس کا اجر یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے حج اور عمرے اب تک کیے ہیں اور تا قیامت تک کریں گے اس کو ثواب ملے گا. آخری مجلس میں نے لفظ معرفت یوز کرا تھا، لیکن حدیث میں معرفت نہیں ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. یہ سمجھنے کی بات ہے. رسول اکرم کی حدیث میں یہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ معرفت ہر چیز کے لیے ضروری ہے. کسی مقام میں پہنچنے کے لیے معرفت بہت ضروری ہے. سورہ حج کی جو پہلی 7 آیتیں پڑھی تھی اس میں ہم نے توحید کو دیکھا تھا. اللہ نے اپنی توحید دکھائی تھی، اپنی خلقت کو دکھایا تھا. ان آیتوں میں بھی اللہ کی توحید اور خلقت و جلال اور جمال دکھتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. جہالت سب کی جڑ ہے جھگڑے کی. پہلے اللہ نے کہا بغیر علم، پہلے علم، ولا ہدی بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر بغیر کتاب روشن کے. تفسیر میں یہ ہے کہ بغیر علم سے کیا مطلب مراد ہے. تفسیر میرے پاس رکھی ہوئی ہے آیت اللہ ایمانی کی. بغیر عقل کے اور بغیر فکر کے. بغیر علمی مطلب بغیر فکر اور بغیر عقل کے. اللہ نے جو اپنے کو عقل دی جس سے ہم سوچتے سمجھتے اس کے بغیر اس کا ہونا ضروری ہے. ولا ہدی بغیر ہدایت کے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے لیے تفسیر میں ہے کہ ہدایت یہ وہ ہدایت ہے جو کہ قرآن اور اہل بیت کی ہدایت ہے. مولا علی کے 2 یا 3 قول سن لیں ہم ہدایت پہ درود پڑھ رہے ہیں. جو شخص خدا کے سوا اور کس سے ہدایت لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. خدا کے ساتھ خدا کے رسول بھی ہیں اور ائمہ بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر کہیں سے ہدایت لے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسرا قول مولا متقیان کا سب سے بہترین ہدایت خدا کی ہدایت ہے. تیسرا قول مولا متقیان کا کہ جو خدا کی اطاعت کرے گا اور اپنے گناہوں سے ڈرے گا خدا اس کی ہدایت کر دے گا. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت یہ ہوتی ہے کہ ایک نورانیت کو حاصل کرنا ہے. علم آنا الگ بات ہے، ہدایت ہونا الگ بات ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ جو ہماری ہدایت یہ ہوتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہو کے خدا کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. یہ ہدایت ہے خدا کی. قرآن کی آیت ہے، پڑھ چکا ہوں سورہ زمر میں پہلے. یعنی دل کی نرمی اور ایک پاکی جو دل میں پیدا ہو کے خدا کی طرف جو جاتی ہے وہ ہدایت ہے. دل کے اندر پاکیزگی کا پیدا ہونا اور اللہ کی طرف لو لگانا یہ ہدایت ہے. من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. تیسری چیز کیا اللہ نے کہی؟ کتاب منیر. بغیر کتاب منیر کے. کتاب منیر کیا ہے؟ کتاب روشن کیا ہے؟ قرآن حکیم. تو انسان کو اگر ہدایت پانا تو عقل ہونا ضروری ہے، تھنکنگ ہونا ضروری ہے اس کی.
دوسری بات ہدایت ہونا ضروری ہے اللہ کی, رسول کی اور ائمہ کی. اہل حدیث کو چھوڑے گا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پھر کتاب منیر ہے, قرآن حکیم ہے. جب تک یہ تینوں کا مجموعہ نہ ہوگا آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ثانیہ اطفیہ لیضلوا عن سبیل اللہ لہم فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. آگے کیا چلا؟ آیت نمبر 2 آ گئی. پہلی آیت میں کیا تھا کہ کوئی شخص خدا کی شان میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے, بغیر کتاب روشن کی, اور تکبر سے پھر جاتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے گمراہ کرے. لہم فی الدنیا خزی, اس کے لیے دنیا میں ضلالت ہے. وَنُذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق, اور ہم اس کو قیامت کے دن آتش سوزا کا مزہ چکھائیں گے. لہم فی الدنیا خزی, جو شخص ہدایت چھوڑے گا, علم چھوڑے گا, کتاب منیر چھوڑے گا, اس کے لیے دنیا میں لعنت ہے, رسوائی ہے. کیوں رسوائی ہے؟ خدا کے نور سے الٹ ہو گیا, روشنی سے اندھیرے میں چلا گیا, دکھنے کو امیر ہوگا لیکن تکبر سے اسلام سے مڑ گیا. تو ضلالت کیا ہے اس کی؟ ضلالت یہ ہے کہ کبھی خوش نہیں رہے گا, کم سے کم پریشان رہے گا, حواس باختہ رہے گا, حیران رہے گا. کافروں کو دیکھ لیں آپ, حیران رہتے ہیں. یہ اس کی ذلت ہے, خدا کے مظہر اس کے دل پہ نہیں ہے. وہ آدمی ایک ڈرپوک ہے, یہ ذلت ہے. ایک طوفان میں گرفتار ہے. وہ ایک درود پڑھتا ہے, تکبر سے مڑ جاتا ہے. یہ تکبر ہی مار دیتا ہے انسان کو کہ بلاؤ خدا کی طرف, تکبر ہے. بلاؤ ائمہ کی طرف, تکبر ہے. یہ تکبر سے دوسروں کو موڑتا ہے. کیا کہ دوسروں کو موڑتا ہے. ذالک بما قدم یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. آگے اللہ نے کہا کہ یہ میں نے کیوں اس کو آتش سوزا کی سزا دی ہے. ذالک بما قدم یداک, یہ اس لیے جو اعمال اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے تھے. وہ ان اللہ لیس بظلام للعبید, اور خدا تو مطلق بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. ذالک بما قدم یداک, اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کو میں نے اس دنیا میں ضلالت جو دی ہے اور روزہ قیامت آگ کا مزہ چکھاؤں گا, یہ کس لیے؟ کیونکہ اس نے جو اعمال اپنے ہاتھوں سے بھیجے تھے اس کا نتیجہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, کہ اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. دوزخ انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے گا, ختم ہو گئی بات. دوزخ انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے گا, جہنم کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے, خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ سوچ لیں. لوگ کہتے نا کہ ایسے ایتھیسٹ آپ سنیں گے جو کہتے سنیں گے, یہ جاہل کہتے کہ ہم ایسے گاڈ کو بلیو نہیں کرتے جو زندگی بھر ہمیشہ عذاب دے گا. وہ کیونکہ جاہل ہے نا, اس نے بھی یہ تینوں چیزیں نہیں تھی, نہ تو علم ہے, نہ ہدایت ہے, نہ کتاب روشن ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ذالک بما قدم یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ اس کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. تو دوزخ انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے گا, اور جنت بھی عملوں پر ہے. مبعوث عمل کرو گے تو امید ہے جنت مل جائے. عمل کرو گے, سورہ عصر پڑھی نا, سورہ عصر میں کیا ہے؟ ایمان, عمل, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, پھر جنت. عمل کرو, امید جنت مل جائے. امید کیوں ہے؟ ائمہ کا قول کیا ہے کہ تم کتنا بھی عمل کر لو, تمہارا عمل اس لائق نہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جائے جب تک خدا کی رحمت نہ آ جائے. درود پڑھ دیں. جب تک خدا کی رحمت نہیں ہوگی کوئی جنت پہ نہیں جائے گا. یہ خدا کریم کا فضل ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو اپنی ذات پہ لازم رکھا ہے. یہ اس کا احسان ہے ہماری ذات پہ.
وہ خدا کیا سکھاتا ہے ہم کو کہ دیکھو ظلم نہ کرنا. ابھی آیت پڑھا نا, خدا تو مطلق ظلم نہیں کرتا. ظلم نہ کرتے بیٹھنا, ظلم نہ کرتے بیٹھنا. ایک طبیعت میں انسان کو اپنے پاکی لائے گا, ظلم نہ کرے گا تو خود اللہ قرآن سکھائے گا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کی آگے کیا ہے, چلیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہ صرف زبان سے خدا کی عبادت کرتا ہے. اب اس میں بھی تفسیر میں دو پہلو ہیں. ایک تو کیا ہے کہ حرف جو لفظ ہے نا, وہ من الناس سے من یعبد اللہ علی حرف جو لفظ ہے اس کے دو مفہوم نکلے ہیں. ایک تو زبان کہ زبان سے کرتا ہے, اور دوسرا حرف ہوتا ہے کنارے پہ کھڑے ہونا, پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پہ کھڑا ہونا. تو دونوں مطلب نکلتے ہیں تفسیر میں کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہ کنارے پہ ہو کے خدا کی عبادت کرتا ہے, یا دونوں کے مطلب ایک ہی نکلتے ہیں. یا آیت ہے یوں ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو خدا کی عبادت صرف زبان سے کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر اس کو کوئی دنیائی فائدہ پہنچ جائے تو مطمئن ہو جائے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور اگر کوئی اس سے مشکل پہنچ جائے, ایک نقصان ہو جائے, تو اپنے چہرے کو موڑ لے. ترجمہ یہ چہرے کو موڑ لے. ننقلع علی وجہی, ننقلع علی وجہی میں چہرے کو موڑ لے, اسلام سے چہرے کو موڑ لے. خسر الدنیا والآخرہ, اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھایا. ذالک هو الخسران المبین, اور یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے سر. یہ اللہ اکبر. آپ دیکھیے توحید کا انداز دیکھیں. آپ یہ توحید, ساری آیتیں توحید کی تو ہیں. من الناس من یعبد اللہ علی حرف, اللہ چاہتا ہے حرف سے میری مدد نہ کرنا, کنارے پہ کھڑے ہو کے میری عبادت نہ کرنا, زبان سے میری عبادت نہ کرنا. ایسا مت کرنا کہ جب فائدہ ہو تو اللہ اللہ, نقصان ہو تو سلام علیکم, دین سے سلام علیکم. اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ بدو آیا کرتے تھے رسول اکرم کے پاس, اور جب اسلام لاتے تھے اور بیٹے بھی ہوتے تھے اور بزنس بھی چلتا تھا, جانور بھی خوب ہوتے تھے, تو اسلام کو پسند کرتے تھے وہ. اور اسلام لائے اور نقصان ہو گیا, بیٹیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور مال میں کمی آ گئی, تو اسلام کو منحوس سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے. یا نقصان پہنچا چھوڑ دیتے تھے. تو یہ حالت بدوؤں کی تھی. اور یہ حالت کب ہوئی تھی؟ یہ حالت رسول صحابی کو بھی تھی کہ جب تک تو مال غنیمت تو مل رہا تو ساتھ میں, مال غنیمت مل رہا ہے جنگ میں ساتھ میں, اور جب احد میں مشکل پڑی, مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں مشکل پڑی, تو رسول کو چھوڑ کے چلے گئے, اسلام سے منہ پھیر کے چلے گئے پہاڑ کی چوٹی پہ. ننقلع علی وجہی, ان کا وجہ, ان کی چہرہ رسول سے ہٹ کے پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلے گیا. یہی ہوا نا, ننقلع علی وجہی خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے, کیسا مومن بنانا چاہتا ہے اللہ ٹرین کر رہا. ہم کو مومن ایسا چاہیے جو ہمارا ہمیشہ, جو کہ فولاد کی طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہے. یہ مومن ہوتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ اپنے عبد کو پورا اپنا دیکھنا چاہتا ہے. کہ یہ آیت پڑھنے ٹائم نہیں کہ مومن ہوتا کون ہے, لیکن مومن کم سے کم ایسا نہیں ہوتا جو یہ بتایا اللہ نے کہ فائدہ ہوا تو ساتھ میں, نقصان ہوا تو دین کو سلام کیا. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال المبین.
یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ خدا کا چھوڑ کے اس چیز کو پکارتا ہے جو نہ تو اس کو نقصان دیتی ہے نہ فائدہ. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. یہ خدا کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے نہ تو جو اس کو نقصان دیتی نہ فائدہ ہے. یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو آئیڈلز ہوتے ہیں نا پتھر کے، اس کو آپ پکارو تو نہ تو فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیے اللہ کیسا بلا رہا ہے، کیسا سمجھا رہا ہے کہ تم جس کو پکارتے ہو نہ تو تمہیں فائدہ پہنچاتا نہ نقصان پہنچاتا ہے. نہ تو تمہیں فائدہ پہنچاتا نہ نقصان پہنچاتا. خدا کہتا مجھے پکارو، میں تمہارا مولا ہوں. بتانا چاہ رہا اللہ تو وہی بتانا چاہ رہا ہے. حج کے لیے انسان کو تیار کرنا چاہ رہا ہے. ایک لفظ میں کہوں نا، حج کے لیے خدا اپنی محبت جگانا چاہتا ہے بندے کے دل میں. حج ابھی آگے حج کا اعلان آنے والا ہے، 26ویں آیت میں اعلان آنے والا ہے. اللہ تیار کر 27ویں آیت میں اعلان آنے والا ہے. تیار کر رہا ہے نا آیتوں میں اللہ کیسے حج کو جائے گا، کیسے طلب ہوگی اپنے مولا کی. جب دکھایا گیا تم جن کو میرے سوا پکارتے ہو کسی کام کے نہیں ہے، اور میری عبادت ایسی نہیں کرنا کنارے پہ کھڑے ہو کے، میرے پورے ہو جاؤ. اور ایسوں کو مت پکارو جو نہ تو نقصان کا اختیار رکھے نا فائدے کا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی لبئس المولا ولبئس العشیر. بلکہ یہ جس کو پکارتا ہے وہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے آگے بڑھا ہوا ہے. پھر سے ترجمہ پڑھتا ہوں. بلکہ وہ جس کو پکارتا ہے اس کا نقصان اس کے فائدے سے قریب ہے. ایسا مولا بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی لبئس المولا ولبئس العشیر. یہ جس چیز کو پکارتا ہے اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. ایسا مولا بھی برا، ایسا مالک بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا. اس کی تفسیر سنیں آپ. اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ابھی تو یہ آیت میں یہ آیا تھا کہ یہ جس کو خدا کے سوا پکارتا ہے نہ تو فائدے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا. اب اللہ الگ بات کر رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، جس کو یہ پکارتا ہے اس کا نقصان فائدے سے بڑا ہوا ہے. بات الگ ہوئی نا، دو باتیں الگ ہوئی نا. اس کی تفسیر بیان ہے. پہلی جو مراد تھی وہ تھی آئیڈل کی. پہلی جو مراد تھی آئیڈل کی تھی کہ آئیڈل نہ تو فائدہ پہنچاتا نہ نقصان پہنچاتا ہے. دوسرا جو مولا بتایا ہے اللہ نے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی، یہ کسی شخص کی عبادت کرتا ہے. ابھی کسی شخص کی عبادت کرتا ہے. اس آیت میں شخص ہے جو کہ اگر شخص کی عبادت کرے گا تو وہ نقصان پہنچا دے گا. آئیڈل تو نقصان نہیں پہنچائے گا، شخص کی عبادت کرے گا تو نقصان پہنچا دے گا. اگر شخص کو مولا بنا دیا، طاغوت کو اگر مولا بنا دیا تو نقصان پہنچا دے گا. طاغوت کو اگر مولا بنا دیا تو نقصان پہنچا دے گا. لبئس المولا ولبئس العشیر. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی لبئس المولا ولبئس العشیر. یہ جس کو پکارتا ہے اس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے. کیسا برا مولا اور کیسا برا رفیق. اب آپ سب کو میں دو باتیں کر دیتا ہوں اس وقت. اسلام میں ڈپلومیسی الگ ہے. رسول نے بھی ڈپلومیسی کری تھی صلح حدیبیہ میں مکہ کے کفار کے ساتھ. تو ڈپلومیسی تو جائز ہے. امام حسن نے بھی ڈپلومیسی کری تھی معاویہ کے ساتھ جو کہ منافق تھا. تو ڈپلومیسی کو آپ غلط نہ سمجھنا اور یہ مت کہنے لگا کہ ڈپلومیسی کی شروع ہو گئی ہے. ایک تو ڈپلومیسی ہو گئی ہے، اسلام میں جائز ہے. اور ایک ہوتا ہے رفیق ابھی، اور ایک ہوتا ہے مولا.
لبیکس المولا ولبیکس العشیر. عشیر مطلب رفیق، دوست، کمپینین، ایسوسیٹ. مولا کون ہوتا ہے؟ پروٹیکٹر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے. لبیکس المولا ولبیکس العشیر. ابھی یہ تفسیر میں کیا پڑھا کہ یہ جو دوسری آیت ہے اسی شخص کے لیے، طاغوت کے لیے. تو اگر کسی کی آپ نے بیعت کر لی طاغوت کی خدا کو چھوڑ کر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ابھی میں اس کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. درود پڑھنا پڑے گا. ہمارے بہت سے ملک ہیں جو آپس میں دوست ہیں کہ تم نے ہمیں مارا تو ہم تمہیں بچائیں گے. یہ ہوتے ہیں رفیق. یہ ہوتے ہیں رفیق. وارسا پیکٹ اور ناٹو پیکٹ رفیق تھے. وارسا والے اپنے ساتھ کے رفیق ہیں، ناٹو والے اپنے ساتھ کے رفیق ہیں. یہ تو ہو گئے بکسل عشیر، برے دوست. وہ بکسل مولا کیا ہوتا ہے؟ مطلب بکسل مولا تو سمجھا دو. یہ تو ہو گئے کہ ہم تمہارے ساتھ مشکل میں، تم ہمارے ساتھ. اور ایک وہ ذلیل ہوتے ہیں جو کہ طاغوت کو مولا بنا لیتے ہیں کہ تم ہمیں بچاؤ گے، تم ہمارے آقا ہو، تم ہمارے آقا ہو. برابر کے نہیں، ہم تمہارے غلام ہیں. اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو تم ہمیں بچانا، تم ہمارے آقا ہو. طاغوت کو آقا بنانے والوں کے لیے لبیکس المولا ولبیکس العشیر. لبیکس المولا ولبیکس العشیر. درود پڑھ دیں. مولود کعبہ امام علی علیہ السلام. درود پڑھ دیں. صلی اللہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کو خانہ کعبہ میں دکھا کے لوگوں کو بتایا کہ سیف اللہ یہ ہیں، سیف اللہ یہ ہیں، ید اللہ یہ ہیں، خدا کی ہدایت کا پرچم یہ ہیں. خدا کی ہدایت کا پرچم یہ ہے. یہ علی کی ولایت کا شرف ہے کہ جتنے بھی علی کے ولایت کے ماننے والے ہیں کبھی طاغوت کو مولا نہیں بناتے ہیں. جی ہاں، لبیکس المولا اور لبیکس العشیر ان کے لیے جنہوں نے علی کی ولایت کو چھوڑا ہے. دیکھ رہے دنیا میں آپ کس نے مولا بنایا، کس نے شیر بنایا کفار کو. درود پڑھ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اپنے طرف لوگوں کو بلایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنا جلال اور جمال دکھایا ہے. یہ جمال اس طریقے سے دکھایا کہ لوگوں کو خدا کی محبت پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف بلایا ہے، اپنے گھر کی طرف بلایا ہے. اب آیت جو چلتی ہے 26ویں آیت، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کو مقام بنایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھا کرو. اب اللہ اپنے نور کی طرف بلا رہا ہے. اللہ نے کہا اب تو میں نے اپنی توحید بتائی تھی، اب تمہیں کوئی عشق پیدا ہوا تھا، میں تمہیں اپنے گھر کی طرف بلاؤں گا. تفسیر میں یہ ہے، تفسیر میں کیا ہے؟ تفسیر میں یہ ہے کہ مقام بنایا کیسے، مقام مقرر کیسے کرا. تو مقام بنایا اس طریقے سے کہ جب یہ کعبہ نوح کے طوفان کے بعد چھپ گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی اور اس کو صاف کرا اور وہاں پر مقام دکھا کعبے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بولا کہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کرو. جب تعمیر ہو گئی بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو پھر کیا آیت آئی؟ یہ آخری آیت ہے آج کی. اور حج، اب حج 3 دن بعد حج ہے. یہ خدا کا احسان ہے کہ اس ممبر سے حج کے 3 دن پہلے یہ آیت پڑھنے پر درود پڑھ لیں. صلی اللہ محمد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَتُّوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ زَامٍ وَعَلَى كُلِّ زَامِنٍ وَيَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو. یتو کا رجال، تاکہ تمہاری طرف پیدل چلتے ہوئے آئے. وہ علی کل ضامن، اور دبلے دبلے جانوروں پر سوار ہو کر آئے. یتینا من کل فجن امیر، اور دور دراز کے رستوں سے چلتے تو آ جائیں. لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو تاکہ پیدل اور دبلے دبلے جانوروں پر سوار ہو کر دور دور کے رستوں سے سوار ہو کر چلے آئے. اس آیت کی اپن تھوڑی تفسیر بیان کرتے ہیں. ابھی تو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جلالت دکھائی تھی، کہا مجھے مانو، مجھے قبول کرو. جبھی تو اپنے اللہم لبیک، حاجی اللہم لبیک کیوں کہتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہوتی توحید، عشق پیدا ہوتا اللہ سے تو حاضر ہوتا ہے. وہ اذن فی الناس بالحج، جب یہ آیت آئی تھی، جب یہ حکم ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، جب آیت آئی تھی کہ تم حج کی ندا کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اکیلا ہوں، میں کیا ندا کروں گا؟ تو کہا جاؤ مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کے ایسٹ اور ویسٹ میں جا کے کھڑے ہو کے ندا دو، حج پہ آؤ. تو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ندا کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ آواز کو سب دور تک پھیلایا. جو بچے رحم میں تھے انہوں نے سنا، جو صلب میں تھے انہوں نے سنا. اور کہا جس نے لبے کہا وہ حاجی بن گیا، جس نے لبے کہا حاجی بن گیا. تو صدق دل سے اگر آپ دعا کرو، آپ پکارو تو اللہ پہنچاتا ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار تھی. بعد میں کس کی پکار تھی؟ رسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کعبے سے کہاں تک اللہ پہنچا رہا ہے؟ صدق دل کی. جب امام اعظم آئیں گے اسی کعبے پہ کھڑے ہو پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ سب دور پہنچائے گا. یہ دونوں آیتیں میں پھر سے پہلی آیت کی طرف جانا چاہتا ہوں. جب حضرت ابراہیم سے کہا تھا لا تشرک بی شیئا، آیت پڑھی تھی نا میں نے ابھی، وَإِذْ بَوَّنَّا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جب حضرت ابراہیم سے کیا کہا تھا کہ میرے لیے یہ مکان بنایا ہے، اب تم کسی کو میرے ساتھ شریک مت کرنا. تو حضرت ابراہیم کیوں کیا کہا اللہ نے کہ تم شریک مت کرنا؟ کیا مطلب ہے؟ اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ کہہ رہا کہ لا تشرک بی شیئا. تو اگر آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کو غور کریں گے تو جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے. اللہ اور حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے خدا کافی ہے. یہ ہوتا لا تشرک بی شیئا. لا تشرک بی شیئا یہ ہے کہ خدا پہ اتنا ایمان ہو کہ کسی سے مدد کی امید نہیں. یہ ہوتا لا تشرک بی شیئا، کہ خواب میں آ گیا کہ ذبح کرو تو ذبح کرنے کو تیار. یہ لا تشرک بی شیئا یہ ہوتا ہے. ہمارے ایسا نہیں کہ زبان سے حرف اللہ حرف، ابھی آیت پڑھی تھی نا، عبادت ہر زبان سے نہیں ہوگی. لا تشرک بی شیئا یہ خواب میں دیکھ لیا تھا ذبح کو تیار، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، کہا فرشتوں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. یہ لا تشرک بی شیئا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے لا تشرک بی شیئا. جی ہاں، لا تشرک بی شیئا وہ اس زمانے کی بات تھی. آج کے زمانے میں اگر لا تشرک بی شیئا اگر در حقیقت میں آپ نے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دین میں آپ کو اتنا اعتماد دے گا، اتنا یقین دے گا کہ اگر سید سے پوچھا جائے گا سید کیا ہونے والا ہے تو سید کہے گا کہ کتاب میں ہماری فتح کا ذکر ہے اور فتح ہو کے رہے گی. یہ لا تشرک بی شیئا ہے. آج کا لا تشرک بی شیئا سید نے کہہ دیا کتاب میں ذکر ہے ہماری فتح کا. یہ لا تشرک بی شیئا آج کا ہے. جی ہاں، لا تشرک بی شیئا مطلب طاغوت سے ناراضی اور خدا کی پابندگی ہر حالت میں. یہ لا تشرک بی شیئا درود پڑھتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرے گھر کی طرف بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے گھر کی طرف بلاؤ. عزیزان گرامی، آپ سوچیں، آپ کسی کو اپنے گھر میں کسی کو دعوت دیتے ہیں؟ کبھی دیتے ہیں نا؟ کیوں دیتے ہیں؟ محبت ہوتی اس لیے دیتے ہیں نا، محبت ہوتی اس لیے دیتے ہیں نا. اور کیا کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام؟ میرے گھر کو صاف پاک رکھو. آپ کسی کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، گھر کو صاف رکھتے ہیں نا. اللہ کی مہمانی نہیں دیکھی؟ اللہ کی مہمانی نہیں دیکھی؟ دعا افتتاح میں 12ویں امام نے کہا، کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے پکارا، میں نے منہ موڑا، تو نے مجھ سے محبت کری، میں تجھ سے دور ہوا. اللہ نے کہا ابراہیم بلاؤ میرے گھر کی طرف. اللہ کی محبت ماں کی محبت سے 70 گنا بڑھائی. اللہ بلاتا ہے حج کرنے کے لیے تاکہ تم مجھ سے مل کے خوش ہو جاؤ. ماں بڑھاپے میں کیوں بلاتی ہے بیٹے کو؟ ماں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ماں کو معلوم ہے کہ میں تو اللہ کی طرف جانے والی ہے، بیٹا آ کے خوش ہوگا. ماں اس لیے بلاتی ہے، یہ ماں کی محبت ہے. پروردگار عالم جب بلاتا ہے اس لیے بلاتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کر کے تو خوش ہو جا، تو فلاح پا جا. درود پڑھ دے، صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ محبت ہے اللہ کی. یہ اللہ کی محبت میں دیوانے جاتے ہیں اللہ کے پاس. یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری محبت میں تم مجھ سے ملنے آؤ، یہ میرے عشق میں تم مجھ سے ملاؤ، تم میرا جلوہ دیکھنے تم مجھ سے ملنے آؤ تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کیوں ہے واجب کیوں حج کرنا؟ اگر استطاعت ہو تو حج واجب کیوں ہے؟ اگر حج کرو گے تو ایک طرح سے اللہ سے ملاقات کرو گے، لقاء اللہ ہوگی، ملاقات ہوگی خدا سے. خدا چاہتا ہے آپ اس سے ملاقات ہو، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ اس سے مل کے آپ خدا بند عالم سے، اس کے نور کی تجلی آپ کے دل پہ آئے. ہائے ہائے، آپ سوچیں امام حسین کی حالت. ہم ہمیشہ بیان کرتے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، رسول کا مزار چھوڑا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہائے امام حسین آپ نے حج چھوڑا، کتنا مشکل ہوا ہوگا حج چھوڑنا آپ کے لیے. ابھی اپنوں نے آیت میں پڑھی تھی کہ پیدل اور جانور پر سواروں کو حج کرنے آؤ. ارے مولا حسین نے پیادہ کتنے حج کیے تھے، مدینے سے کتنی بار مکہ جاتے تھے. کیا محبت تھی ان کو خدا بند عالم سے کہ پیدل حج کیا کرتے تھے. ارے پیدل حج کرتا وہ ہے جو خدا کا دیوانہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے. چوتھے امام ہوئے، سب ائمہ کی زندگی دیکھ لیں، پیادہ حج کیا کرتے تھے خدا کی جلیل کی محبت کے اندر. ہائے وہ حسین، اس نے حج کو چھوڑا، لقاء اللہ کو چھوڑا اور چل دیے کربلا کی طرف. ہائے کربلا کی طرف کیوں چلے وہ؟ ان کو معلوم تھا کہ طاغوت نے بیعت کا ہاتھ مانگا ہے. ارے جو توحیدی ہوتے ہیں وہ شیطان کو مولانا بناتے ہیں. لبکسل مولا وہ لبکسل اشیر. بتایا ہدایت کی پرچم ہمیں، ہم سے دین ہے، ہم حج کی روح ہے. ارے حج تو ہے، حج ہے ایک مقام، کربلا ہے منزل. حج ہے ایک مقام، کربلا ہے منزل. رسول اکرم کی حدیث ہے خدا سے جہاد کرنا مجھے 40 حج سے زیادہ عزیز ہے. خدا کی راہ میں جہاد کرنا میرے لیے 40 حج سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ حج بتاتا ہے خدا کے لیے جہاد کرو. جب آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہ جہاد ہے. ارے ادھر حاجی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، ادھر حسین جنگ کے میدان میں تھا، ادھر حاجی دمبے ذبح کر رہے تھے. ہائے حسین اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا. ارے ہائے ہائے، یہاں حاجی صفا مروہ دوڑ رہے تھے حاجرہ کو یاد کر کے، ادھر ابو الفضل پانی کے لیے تڑپ رہا تھا. آج مسلم کی مجلس سے 2 لفظ کے لیں دے مسلم کے لیے. ارے ہائے کوفی، جب تک فضا اچھی تھی ساتھ میں رہے، صرف زبان پر دین تھا. جب معلوم پڑا شام سے فوجیں آنے والی ہے، ارے ہائے کوفی منافق ہو گئے، مسلم کو تو نہ چھوڑ دیا، مسلم نے شہادت پائی.